السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل فروہ خالد ناولز۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ میں حاضر ہوئی ہوں ناول دل تنگ تمام جانا از قلم فروہ خالد قسط نمبر 10 کے ساتھ۔ ناول شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ تو شروع کرتے ہیں ناول کی 10ویں قسط۔ شہر سے آتے ذاکوان کا رخ حویلی کی جانب تھا۔ اس وقت موڈ کے تحت وہ خود ڈرائیو کر رہا تھا جب اچانک سائیڈ سے کوئی عورت بھاگتی اس کی گاڑی کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ اگر ذاکوان بر وقت بریک نہ لگاتا تو اس عورت کے پرخچے ہوا میں اڑ جانے تھے۔ کون ہے یہ؟ ذاکوان اچھا خاصا جھنجلا گیا تھا۔ سر کوئی پاگل ہے شاید، میں ہٹاتا ہوں اس روڈ سے۔ اقبال ابھی مزید کچھ بولتا جب ذاکوان اپنی جانب کا دروازہ کھولتا باہر نکل آیا تھا۔ اقبال اس عورت کو بازو سے پکڑ کر دور کرنے کی کوشش کر رہا تھا جب وہ اپنا بازو چھڑواتی بھاگ ذاکوان کے قدموں میں جا گری تھی۔ سائیں، انصاف چاہیے مجھے، خدا کے لیے مجھے میری بیٹیوں کا انصاف دلا دے۔ ان پر ظلم ڈھانے والے درندے آج بھی آزاد گھوم رہے ہیں۔ یہ بات میرے دل پر سام بن کر لوٹ رہی ہے۔ خدا کے لیے میری مدد کرے۔ زلیخا ذاکوان کے قدموں میں پڑی فریاد کرتے زاروں کے تار روئی جا رہی تھی۔ ذاکوان کو اس عورت کی بات پر زوردار جھٹکا لگا تھا۔ بی بی اٹھیں آپ اور بتائیں مجھے کیا ہوا آپ کے ساتھ۔ ذاکوان کے کہنے پر زلیخا اپنے آنسو پوچھتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور ہچکیوں کے بیچ اسے اپنی بیٹیوں کے ساتھ ہوئی زیادتی کے بارے میں بتانے لگی، جس سن کر تکلیف کے احساس سے ذاکوان نے لب بھینچ لیے تھے۔ اسے گاؤں کے لوگوں کے ساتھ ہوتے اس گھناؤنے کھیل کے بارے میں اب تک کچھ بھی نہیں بتایا گیا تھا۔ اس کے باپ اور دادا اسے ان سب باتوں سے فی الوقت دور رکھنا چاہتے تھے۔ سائیں، یہ صرف میری بیٹیوں کے ساتھ نہیں ہوا، یہ سب کافی ٹائم سے چلتا۔ وہ درندے نہ جانے کتنے گھر اجاڑ چکے ہیں اور کتنے لوگوں کو تو اب تک ان کی بیٹیوں کی خبر نہیں ہو پائی۔ پتہ نہیں ان ظالموں نے ان معصوموں کو مار کر کہاں پھینکا ہے۔ سب لوگوں کو ایسے ڈرا دھمکا کر چپ کروا دیا جاتا ہے کہ وہ اب مزید نقصان کے خوف سے کچھ بولنے کے قابل نہیں رہتے، مگر میرے پاس تو مزید کھونے کو کچھ بچا ہی نہیں۔ ان ظالموں نے میری کل متاع میری بیٹیاں مجھ سے چھین لی۔ میں جب تک ان کو اس کے کیے کی سزا نہ دلواؤں چپ کر کے نہیں بیٹھوں گی۔ زلیخا جو رف انہی سے کوئی پاگل ہوئی معلوم ہوتی تھی، اس کے لہجے کی پختگی اور اس عزم اسے ذاکوان کو کافی متاثر کن لگا تھا۔ کیا آپ نام بتا سکتی ہیں کہ ان سب کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ ذاکوان کی بات پر زلیخا نے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ اس کے دل نے کہا تھا کہ یہ روشن پیشانی والا خوبرو شخص اس کی مدد ضرور کرے گا۔ وہ اب تک ہر دروازہ کھٹکھٹا چکی تھی مگر ابھی تک ان ظالموں کے خلاف کسی نے کوئی ایکشن نہیں لیا تھا، یہاں تک کہ اب تو کوئی اس کی بات سننے کو بھی تیار نہیں تھا۔ ایک معصورہ تھی جس نے اندر بلا کر اس کی بات پورے تحمل سے سنی تھی، اور اب ذاکوان تھا جو اس کے بات سن رہا تھا، ورنہ وہ اسے پاگل سمجھ کر نہ اپنی بڑی بڑی عالیشان حویلیوں میں گھسنے دے رہے تھے۔ پر وہ روڈ پر گاڑی کے سامنے آنے پر کتنے لوگوں سے اسے ٹکر مار کر دور پٹک چکے تھے، مگر اس نے اب تک ہمت نہیں ہاری تھی۔ آپ کی حویلی کا ہی ایک بندہ ہے سائیں، آپ کا بہت قریبی۔ میں جانتی ہوں اس کا نام سننے کے بعد آپ مجھے بھی باقی سب کی طرح پاگل کہہ کر یہاں سے نکل جانے کو بول دیں گے۔ زلیخا تلخ بھری مسکراہٹ ہونٹوں پر لاتی اذیت سے بولی تھی۔ آپ نام بتائیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ نام سننے سے پہلے ہی میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، آپ کو انصاف ضرور دلا کر رہوں گا۔ ذاکوان کا لہجہ بے لچک اور مضبوط تھا، جس نے زلیخا کو کافی حیران کیا تھا۔ کیا واقعی ان بڑے لوگوں میں سے کوئی اس قدر صاف اور اتنا اچھا بھی ہو سکتا تھا؟ سید فہیم ربانی، امین پور کے نہ جانے کتنے بچوں بچیوں کا قاتل۔ بظاہر سب کچھ نارمل ہے مگر اس نے اندر ہی اندر ظلم کا بازار لگا رکھا ہے جس پر کوئی بھی یقین کرنے کو تیار نہیں ہے۔ میں جانتی ہوں سائیں، وہ آپ کے تایا زاد ہے، آپ ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیں گے۔ زلیخا اسے فہیم کے نام پر ایک دم خاموش ہوتا دیکھ نا امیدی سے واپس لوٹی تھی، جبکہ ذاکوان تو فہیم کا نام سن کر ہی زلزلوں کے زیر اثر تھا۔ تو اس کا مطلب اس کا شک ٹھیک نکلا تھا، اس سب کے پیچھے وہی تھا۔ ان کے اس قدر معزز گھرانے میں کوئی اتنا نیچ اور گھٹیا ہو سکتا تھا، اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ بی بی، میں نے وعدہ کیا ہے تم سے، تمہیں انصاف دلوا کر رہوں گا۔ اب تم جاؤ، 2 ہفتوں سے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا تمہیں، میرے وعدے پر بھروسہ رکھو۔ ذاکوان کی بات پر زلیخا کے چہرے پر چھائی نا امیدی فوراً چھٹ گئی تھی۔ ان کا نیا آنے والا گدی نشین اصول پسند تھا، انصاف کے معاملے میں وہ اپنے رشتوں کو بھی بخشنے والا نہیں تھا۔ وہ ذاکوان کو دعائیں دیتی وہاں سے ہٹ گئی تھی جب ذاکوان ماتھے پر سوچ کی گہری لکیریں لیے گاڑی پر سوار ہوتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ سفیان، ایک ہیلپ چاہیے تھی آپ سے، ماہرو کے آفس میں داخل ہوتی دھیمے لہجے میں بولی تھی۔ اس کا دماغ بالکل الجھا ہوا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا التمش کے دان پر ایسا کیا وار کرے کہ وہ بلبلا اٹھے۔ یس شیور مس ماہرو، آپ حکم کریں، کیا ہیلپ چاہیے آپ کو؟ سفیان سامنے کھلی فائل بند کرتا پوری طرح اس کی جانب متوجہ ہوا تھا۔
آپ نے ایک بار کہا تھا آپ عوامی لیگ کے کسی سینئر ممبر سے اچھی دوستی ہے۔ ماہرو نے جھجکتے بات کا آغاز کیا تھا۔ جی، فیاض امین سے بہت اچھی طرح جان پہچان ہے میری۔ التمش قیدان کے قریبی ساتھیوں میں سے ایک ہے۔ آپ کو کوئی انفارمیشن چاہیے کیا ان سے؟ جی وہ۔ ماہرو کو سمجھ نہیں آئی کہ وہ بات کیسے پوچھے۔ فیاض امین اب بھلا اس کے کتنے بھی قریبی ہو یہ تھوڑی نہ بتا سکے گا کہ کل رات التمش قیدان کے ساتھ اس کے بیڈ روم میں کون تھی۔ ماہرو دل میں سوچتی خود کو ہی گالیوں سے اچھی طرح نواز گئی تھی۔ مجھے ان کی پرسنل لائف کے بارے میں تھوڑا بہت جاننا ہے۔ میں جو ڈیٹا اکٹھا کر رہی ہوں اس کے مطابق التمش قیدان کے بنگلے پر کچھ مشکوک حرکات نوٹ کی گئی ہیں۔ بس اسی حوالے سے پتہ لگانا تھا کہ ان کے ساتھ ان کے گھر میں اور کون کون رہتا ہے۔ ماہرو نے بات کو اس طرح سے کور کیا تھا کہ سفیان جیسا سیدھا سادہ بندہ سمجھ ہی نہیں پایا تھا۔ اوکے، میں پوری کوشش کرتا ہوں آپ تک یہ معلومات پہنچانے کی۔ سفیان خوش اخلاقی سے مسکراتا فون بند کر گیا تھا۔ ماہرو ہمتن گوش اس کی دوسری جانب ہوتی گفتگو سن رہی تھی۔ کچھ دیر بات کرنے کے بعد سفیان فون بند کرتا اس کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر چھائی مایوسی ماہرو کو جواب سے پہلے ہی باخبر کر گئی تھی۔ فیاض امین صاحب کا کہنا ہے کہ التمش قیدان کی پرسنل لائف کیا ہے، ان کے بنگلے پر کیا ہوتا کیا نہیں، اس بارے میں پارٹی کا کوئی ممبر واقف نہیں۔ وہ اپنی ذاتی زندگی پرائیویسی میں ہی رکھنا پسند کرتے ہیں۔ سفیان اس کی مدد نہ کر پانے پر شرمندہ انداز میں بولا تھا۔ آئی ایم ریئلی سوری۔ سفیان اس کی اتری شکل دیکھ جلدی سے بولا تھا۔ ارے نہیں، پلیز ایسا مت بولیں، آپ نے تو اپنی جانب سے پوری کوشش کی۔ اب اگر کسی کو اس بارے میں معلوم ہی نہیں تو بھلا اب کیا کر سکتے؟ اینی وے، تھینک یو سو مچ، آپ نے خلوص نیت سے میری مدد کرنے کی کوشش کی۔ ماہرو اس کا شکریہ ادا کرتی باہر نکل گئی تھی، مگر اس کے اندر لگی آگ مزید بھڑک اٹھی تھی۔ آخر ایسا کیا کرتا تھا وہ اپنے بنگلے میں جو کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں؟ ماہرو کے کانوں میں بار بار وہ نسوانی آواز گونج رہی تھی جو التمش کے فون سے گونجی تھی۔ ماہی، کہاں گم ہو یار؟ کب سے آوازیں دیتی تمہارے پیچھے آ رہی ہوں، تم سن ہی نہیں رہی۔ کیا ہوا، کوئی پرابلم ہے کیا؟ فریال اس کے سامنے آتے فکر مندی سے بولی۔ ہاں نہیں فریال، مجھے تمہاری مدد چاہیے، ماہرو کھوئے کھوئے لہجے میں بولی تھی۔ ہاں بولو۔ فریال نے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ آج رات چوری چھپے کسی کے گھر گھسنا ہے۔ ماہرو کی بات پر فریال نے اسے ایسے دیکھا جیسے اس کی دماغی حالت پر شبہ ہو۔ تم مذاق کر رہی ہو نا؟ فریال کچھ توقف کے بعد بولی۔ جواباً ماہرو نے نفی میں گردن ہلائی تھی۔ نہیں، تمہاری قسم سچ کہہ رہی ہوں۔ ماہرو نے فریال کی شکل دیکھ بہت مشکل سے اپنی ہنسی روکی تھی۔ اب پلیز یہ مت کہنا کہ وہ گھر التمش قیدان کا ہے، کیونکہ آج کل صبح شام اسی کا نام چڑھا ہوا ہے تمہارے منہ پر۔ فریال کو پورا یقین تھا کہ وہ التمش قیدان کا گھر بالکل بھی نہیں ہوگا، مگر ماہرو کے اس بات پر سر ہلانے پر فریال نے پھٹی پھٹی نظروں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ ماہی، تمہارا دماغ واقعی خراب ہو گیا ہے اور لگتا ہے کہ اب میرا بھی کر دوں گی۔ فریال اس کی بات پر سرے سے انکار کرتی واپس مڑی تھی۔ فریال، میری بات تو سنو۔ ماہرو اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتی اپنے آفس کی جانب بڑھ گئی تھی۔ ماہی، تم پاگل ہو گئی ہو کیا، یا دماغ سے کام لینا چھوڑ دیا ہے؟ تمہیں احساس بھی ہے تم کیا کہہ رہی ہو؟ التمش قیدان کے بنگلے کے باہر اور اندر کتنے سیکیورٹی گارڈز موجود ہیں تمہیں اندازہ بھی ہے، اور ان کے بارے میں یہی مشہور ہے کہ وہ ذرا سی مشکوک حرکت پر شک بعد میں کرتے ہیں، گولی پہلے مارتے ہیں۔ مجھے بھری جوانی میں مرنے کا شوق بالکل بھی نہیں ہے اور نہ میں تمہیں وہاں جانے دوں گی۔ فریال اس کی بات کا دو ٹوک جواب دیتی اس کے سامنے رکھی کرسی پر آن بیٹھی تھی۔ میرے پاس ایک بہت زبردست پلان ہے، ایسا کچھ نہیں ہوگا، تم ٹرسٹ کرو مجھ پر۔ میں بھلا تمہیں ایسی جگہ ہرگز لے کر نہیں جاؤں گی جہاں تمہاری جان کو خطرہ ہو۔ پلیز مان جاؤ ورنہ میں اکیلی ہی چلی جاؤں گی۔ ماہرو کے ضدی انداز پر فریال نے بے بسی سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ پتہ نہیں اس نے اتنی ضد کرنا کس سے سیکھا ہے۔ مانوں گی نہیں تو جاؤں گی کہاں؟ مگر پلیز اتنا تو بتا دو ہم وہاں جا کیوں رہے ہیں؟ فریال آنے والے لمحوں کا سوچتی بے چارگی سے بولی تھی۔ راستے میں بتاؤں گی، ابھی چلو، ہمیں تیاری بھی کرنی ہے۔ ماہرو اسے مزید کوئی بھی سوال کرنے کا موقع دیے بغیر ساتھ لیے باہر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ اقبال جو معلومات لانے کو کہا تھا وہ لائے ہو؟ ذاکوان اس وقت ڈیرے پر موجود تھا جب اقبال اس کے قریب آیا تھا۔ جی سائیں، میں نے اب پتہ لگوا لیا ہے۔ اقبال سر جھکائے مؤدبانہ لہجے میں بولا تھا۔ سائیں معصورہ گیلانی زہیب گیلانی کی اکلوتی بیٹی ہیں، ان کے خاندان میں شادی خاندان سے باہر کرنے کو گناہ سمجھا جاتا ہے، اور یہ اصول صرف عورتوں پر لاگو ہے، کیونکہ اگر عورت خاندان سے باہر شادی کرے گی تو ان کی جائیداد باہر جانے کا خطرہ ہوتا ہے، جو کہ ان کو کسی صورت گوارا نہیں۔
اس لیے اگر کسی لڑکی کا جوڑ نہ بن رہا ہو تو اسے ایک فرسودہ اور جاہلانہ رسم کی بھینٹ چڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ سب نسل در نسل گیلانی ولا میں چلا آ رہا ہے۔ پہلے زہیب گیلانی کی بہن کے ساتھ بھی ایسا ہو چکا ہے۔ وہ آج تک ایک ہی کمرے میں قید پوری دنیا سے کٹ چکی ہے۔ یہ لوگ نعوذ باللہ قرآن پاک سے اس لڑکی کا نکاح کروا دیتے ہیں جس کے بعد تاحیات وہ عبادت میں ہی مشغول رہتی ہے۔ اسے دنیا کے تمام مردوں پر حرام قرار دیا جاتا ہے اور وہ لڑکی اسے اللہ کی رضا سمجھ کر اور اپنے باپ بھائی کی سلامتی کی خاطر دن رات عبادت میں مشغول ہو کر انہی کی صحت و سلامتی کی دعا کرتی ہے جو انہی کی زندگی کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں۔ سائی ربانی خاندان کی طرح وہ بھی بہت پاورفل ہیں۔ ان کے خلاف کئی کمپلینٹس بھی کی جا چکی ہیں مگر نہ کوئی ان کے خلاف بول سکا ہے اور نہ آگے ایسا کچھ ہو سکتا۔ مرشد سائی کے بھی ان کے ساتھ تعلقات اسی وجہ سے خراب ہوئے کیونکہ مرشد سائی نے اس رسم کے خلاف آواز اٹھائی تھی۔ سائی معصورہ گیلانی اس نسل کی وہ لڑکی ہے جن کو اسی رسم کی بھیڑ چڑھنا ہے اور ایسا ہونے میں صرف کچھ مہینے باقی ہیں۔ اقبال نے تفصیل سے ساری بات اس کے گوش گزار کی تھی جسے سن کر ذاکوان کا دماغ گھوم چکا تھا۔ آج اسے کیسے کیسے انکشاف سننے کو مل رہے تھے۔ اتنے پڑھے لکھے معزز گھرانے کے لوگوں کی سوچ اس قدر چھوٹی تھی اس کے لیے یقین کرنا مشکل تھا۔ معصورہ جو لڑکی اپنی صرف ایک جھلک سے اس کے دل و دماغ میں بری طرح گھر کر گئی تھی وہ بھی سب کا شکار تھی۔ مگر یہ غلط ہے، ہمیں یہ سب روکنا ہوگا۔ کسی کو بھی حق نہیں زندگی بھر کسی انسان کو باؤنڈ کر کے رکھ دیا جائے۔ ذاکوان کو اس وقت ان سب لوگوں کے پر جو یہ کر رہے تھے، جو یہ سہ رہے تھے اور جو سب جانتے بوجھتے اس پر خاموش تھے، شدید غصہ آ رہا تھا۔ سائی خدا کے لیے ایسا کوئی جذباتی قدم مت اٹھائیے گا۔ وہ لوگ بظاہر جتنے اچھے دکھتے ہیں مگر اپنی رسم کے خلاف بولنے والے کو اس قدر برا سمجھتے ہیں۔ انہوں نے یہاں تک کہ ہاشم سعید سے بھی اپنے اس معاملے میں آپ کی بات نہیں ماننی اور آپ نے بلا وجہ سب کی نظروں میں آ جانا ہے۔ آپ مستقبل کی گدی نشین ہیں۔ مرشد سائی ایسا بالکل بھی نہیں چاہیں گے سائی۔ اقبال نے اسے کوئی بھی جذباتی قدم اٹھانے سے باز رکھا تھا۔ حوصلہ کرو اقبال، ایسا کچھ نہیں کروں گا میں۔ دشمن کو اسی کے انداز میں مات دینا آتا ہے مجھے۔ آج تک وہ کوئی رسم ختم نہیں کروا پایا مگر میں کروں گا ایسا۔ سب دیکھیں گے ایسا لیکن کچھ کر نہیں پائیں گے۔ ذاکوان گہری سوچ میں مبتلا ہوتے بولا تھا جبکہ اقبال ہونٹوں کی طرح اسے دیکھے گیا تھا۔ نہ جانے اب اس کا یہ الٹی کھوپڑی کا مالک سائی کیا کرنے والا تھا۔ ٹھیک ہے سائی، مگر جو بھی کرے ایک بار مرشد سائی کو اس حوالے سے آگاہ ضرور کیجیے گا۔ اقبال اس کی کسی قسم کی مشکل سے بچنے کے لیے مشورے سے نواز گیا تھا۔ معصورہ گیلانی، آپ کو تو اب سے ہر قیمت پر نکال کر رہوں گا اور ویسے بھی آپ سید ذاکوان ربانی کے دل کو بھائی ہیں تو آپ کو اسی کے مقدر کا ستارہ بننا چاہیے۔ آپ کے پڑھے لکھے جاہل خاندان والوں میں سے آپ کو حاصل کر کے ہی رہوں گا۔ ذاکوان تصور میں معصورہ سے ہم کلام ہوتا سیٹ کی پشت سے سر ٹکا گیا۔ ذاکوان نے اس دھان پان سی نازک گڑیا کی اب تک آواز سننے کے ساتھ صرف آنکھیں ہی دیکھی تھی مگر اس ساحرہ کی اتنی سی جھلک اور اس کی پاکیزگی نے ذاکوان کو اپنا اسیر بنا لیا تھا اور ذاکوان ربانی کا یہ بچپن سے شیوا تھا جس چیز پر وہ ہاتھ رکھتا تھا جو اس کے دل کو بھائی تھی وہ اسے حاصل کر کے ہی رہتا تھا۔ ماہرو کو ایک سورس سے پتہ چلا تھا کہ آج التمش خیدان کے بنگلے پر کوئی پارٹی تھی جس میں کچھ مشہور سیاسی شخصیات کی آمد متوقع تھی۔ ہر 2 ماہ بعد التمش خیدان کے کچھ ملازمین کو تبدیل کیا جاتا تھا۔ آج شام کو بھی یہی کیا جانا تھا۔ ماہرو کسی طرح ان تبدیل ہوئی ملازمین میں شامل ہونا چاہتی تھی۔ مسلسل کوششوں کے بعد اسے پتہ چلا تھا کہ نیو ملازمین ایک خاص ادارے سے ٹرین ہو کر جاتے تھے۔ ان دونوں کو انہی ملازمین میں شامل ہونا تھا اور خوش قسمتی سے اس ادارے میں ماہرو کی ایک دور پار کی جاننے والی کام کرتی تھی جو انہیں آرام سے ان ملازمین میں شامل کر سکتی تھی۔ ماہرو نے بہت مشکل سے اس کا نمبر ڈھونڈا تھا اور بہت لمبی بحث کے بعد آخرکار اسے منانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ اس کے بتائے گئے وقت کے مطابق 6 بجے ماہرو اور فریال اپنا حلیہ بدل کر وہاں پہنچ گئی تھی۔ ماہرو اس وقت سیاہ شیشوں اور نگوں سے مزین لمبے فراق کے نیچے کھلے پائنچوں والی شلوار پہنے، بڑا سا بھاری دوپٹہ اچھی طرح سر پر اوڑھے، منہ چھپائے، ایک پیور پٹھانی کا گیٹ اپ کی ہوئی تھی۔ اس نے چاندی کا زیور اور ہاتھوں میں کانچ کی چوڑیاں پہن رکھی تھی۔ گلے میں پہنا موتیوں کا گلو بند اسے کافی اریٹیٹ کر رہا تھا۔ ٹھوڑی، ماتھے اور آنکھوں کے کنارے سرمے سے 3 ڈاٹس بنائے وہ بہت کیوٹ سی پٹھانی لگ رہی تھی۔ فریال اس کی دل چھو لیتی خوبصورتی کی دل ہی دل میں نظر اتارتی اسے چہرہ ڈھکنے کی تلقین کر گئی تھی۔ فریال خود بھی ماہرو کی جیسی ہی پٹھانی کے گیٹ اپ میں بہت حسین لگ رہی تھی مگر ساتھ ہی پکڑے جانے کے خوف نے اس کی آدھی جان نکالی ہوئی تھی۔ ایک چھوٹی سی وین میں وہ التمش خیدان کے بنگلے میں داخل ہوئی تھی۔
اس دیو کے قلعے میں قدم رکھ اب فریال سے زیادہ ماہر روح کا دل دہک دہک کرنے لگا تھا۔ اسے پکڑے جانے کا ڈر نہیں تھا، بلکہ اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں وہ وہاں کچھ ایسا نہ دیکھ لے جسے وہ برداشت نہ کر پائے۔ واؤ یار، کیا محل جیسا عالیشان بنگلہ ہے! ہمیشہ باہر سے ہی دیکھا، یقین نہیں آ رہا آج میں اس کے اندر کھڑی ہوں۔ سچی ماہی، اصل زندگی تو ان سیاست دانوں کی ہی ہوتی ہے۔ نام، پیسہ، شہرت اور یہ آسائشوں سے بھرپور زندگی۔ ہم جیسوں کی زندگی میں تو شاید ساری زندگی سٹرگل کرنا ہی لکھا ہے۔ فریال ماہی روح کے کان میں گھسی یاسید بھرے لہجے میں بولی تھی، آہستہ بکو، اگر اس عالیشان بنگلے کے اس ہٹے کٹے سیکیورٹی گارڈ نے سن لیا تو انہوں نے یہ زندگی ختم کرنے میں ایک پل نہیں لگانا، اس لیے خاموش رہو۔ ماہی روح اس کی گل افشانیوں پر طنز کرتی اسے خاموش کروا گئی تھی۔ وہ دونوں اس وقت کچن میں باقی ملازمین کے ساتھ کھڑی چھوٹے چھوٹے کاموں میں مصروف تھی جب فیروز اندر داخل ہوا۔ ادھر آؤ، میری بات سنو میری۔ فیروز نے فریال کو اشارہ کرتے اپنی جانب بلایا تھا۔ ماہی، یہ سب ملازمین میں سے مجھے کیوں بلا رہا ہے؟ سامنے کھڑے ہٹے کٹے شخص کو دیکھ فریال کا خون خشک ہوا تھا۔ جاؤ، چلی جاؤ، کوئی کام ہی ہوگا، یہ بیچارہ دنیا کا سب سے زیادہ شریف انسان ہے، تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ ماہی روح کی بات پر فریال نے حیرانی سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ تم بھلا کیسے جانتی ہو یہ شریف انسان ہے؟ فریال کے فوری سوال پر ماہی روح جذبت سی ہوئی تھی۔ ایکسکیوز می محترمہ، میں آپ سے ہی مخاطب ہوں، فیروز اگلی بار تیز لہجے میں بولا تھا، جس پر فریال ماہی روح کو گھورتی اس کے پیچھے بڑھ گئی تھی۔ کہاں جانا ہے؟ فیروز کو نہ جانے کون کون سے موڑ مڑتے اور سیڑھیاں چڑھتے دیکھ فریال آخرکار روحانسے لہجے میں بولی تھی۔ اس نے ابھی بھی دوپٹے سے ہلکا سا چہرہ چھپا رکھا تھا۔ میرے روم میں، خلاف مزاج فیروز جواب دے گیا تھا۔ مگر وہاں کیوں؟ فریال کو ٹھنڈے پسینے شروع ہو چکے تھے۔ فیروز نے واپس پلٹتے بہت مشکل سے ہونٹوں پر امڑ آنے والی مسکراہٹ چھپائی تھی۔ روم میں کس لیے جایا جاتا ہے؟ فیروز نے چہرہ ہلکے سے جھکا کر اس کی خوفزدہ آنکھوں میں جھانکتے اسے مزید ڈرایا تھا۔ مجھے نہیں معلوم، مجھے واپس جانا ہے۔ فریال اس کے خطرناک تیور دیکھ واپس بھاگی تھی، مگر اس سے پہلے ہی فیروز نے اسے بازو سے تھام کر سامنے موجود کمرے کا دروازہ کھولتے اندر دھکیل دیا تھا۔ فریال کو ڈر و خوف سے اپنی سانس رکتی محسوس ہوئی تھی، اور تیز ہوتی سانسوں کے ساتھ ڈری سہمی سامنے کھڑے 6 فٹ اور 2 انچ کے شخص کو دیکھ رہی تھی، جس کے مقابلے میں وہ بے جان گڑیا ہی معلوم ہو رہی تھی۔ آپ اتنی خوفزدہ کیوں ہیں؟ کیا آپ کو یہاں لانے سے پہلے ٹرین نہیں کیا گیا؟ آپ کو نہیں بتایا گیا کہ ڈیوٹی سر انجام دینی ہے آپ نے؟ فیروز اسے پیچھے ہوتا دیکھ اس کی جانب پیش قدمی کرتے بولا تھا۔ کیسی ٹریننگ؟ دیکھیے پلیز، جیسا آپ سمجھ رہے ہیں ویسا کچھ نہیں ہے، میں کوئی ایسی ویسی لڑکی بالکل بھی نہیں ہوں، آپ بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہے۔ فریال بظاہر آرام سے بولتی دل ہی دل میں اسے گالیوں سے نوازنے لگی تھی، اور ساتھ ہی ماہر روح کو بھی، جسے یہ شریف انسان لگا تھا۔ اگر یہ دنیا کا سب سے زیادہ شریف انسان تھا تو نہ جانے پھر بدماش کیسے ہوں گے۔ فیروز کتنی مشکل سے اپنا کہہ روکے ہوئے تھا یہ وہی جانتا تھا۔ سامنے کھڑی لڑکی کی ہوائیاں اڑی ہوئی رنگت دیکھ اسے بہت مزہ آ رہا تھا۔ سائیں، ہم نے سارا علاقہ ہر جگہ چھان ماری ہے، مگر ہمارے آدمیوں کا اب تک کوئی پتہ نہیں چل پا رہا، پتہ نہیں کہاں گئے ہیں یا وہ کسی نے غائب کیا ہے انہیں۔ فہیم کا آدمی اس کے سامنے سر جھکائے کھڑا تشویش زدہ لہجے میں بولا تھا۔ اس کی بات سن فہیم کے خوف میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ اگر وہ آدمی ذاکوان یا کسی اور کے بھی ہتھے چڑھ گئے تھے تو اس کی خیر بالکل بھی نہیں تھی، کیونکہ اس نے تو انہی آدمیوں سے ہر ایک کے خلاف سازش رچوائی تھی، کسی کو اپنے قہر سے محفوظ نہیں رکھا تھا۔ لیکن سائیں، یہ بھی سوچنے والی بات ہے کہ اگر انہیں کسی نے غائب بھی کروایا ہے تو اب تک کسی نے کوئی ایکشن کیوں نہیں لیا؟ یا شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آدمیوں نے ابھی تک منہ نہ کھولا ہو۔ حمید مختلف جواز پیش کرتا اپنے مالک کی ٹینشن کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کہیں یہ سب ذاکوان نے تو نہیں کیا؟ اس کا حملے سے بچ جانا اور میرے آدمیوں کا غائب ہونا تو اسی طرف اشارہ کر رہا ہے، مگر ذاکوان کا رویہ تو میرے ساتھ بالکل ٹھیک ہے، پہلے جیسا نارمل۔ اگر اسے میری اصلیت پتہ ہوتی تو میری شکل دیکھنے کا روادار بھی نہ ہوتا، لیکن پھر بھی احتیاط ضروری ہے، تم پوری نظر رکھو اس پر بھی اور اس کے آدمیوں پر بھی۔ فہیم اپنے آدمی کو ہدایت دیتا وہاں سے بھیج گیا تھا۔ چچا سائیں، کہاں ہیں آپ؟ فہیم نے خلیل ربانی کو کال ملائی تھی، جو زیادہ تر شہر میں ہی رہتا تھا، وہی جو میرا ٹھکانہ ہے، جہاں سکون محسوس کرتا ہوں میں۔ خلیل ربانی شراب کی بوتل منہ سے لگاتے لڑکھڑاتے لہجے میں گویا ہوا تھا۔ چچا سائیں، مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے، کب تک آ رہے ہیں گاؤں؟ فہیم ربانی پریشانی بھرے انداز میں گویا ہوا تھا۔ کیوں، کیا ہوا؟ پھر سے گیلانیوں نے کوئی نیا چاند نہیں چڑھا دیا؟ خلیل نے کہکا لگایا۔ ایک بار آپ چکر لگائے، میں آپ کو سب بتاتا ہوں۔ فہیم سمجھ گیا تھا کہ اس وقت حواسوں میں نہیں ہے، اس لیے اس نے فون بند کرنا ہی مناسب سمجھا تھا۔ یہ فریال کہاں رہ گئی؟ اب تک واپس کیوں نہیں آ رہی؟
माहिरू किचन में इर्द गिर्द चक्कर काटती ज़रा सी फिक्रमंद हुई थी। ये अल्तमश खैदान का घर था और इतना तो वो जानती थी कि उसके घर में या आसपास कोई काली भेड़ें मौजूद नहीं थी जो कुछ गलत कर सके, इसलिए इसे फरियाल के हवाले से कोई टेंशन नहीं थी। बस इसी बात का खौफ था कि कहीं वो अपने मिशन पर अमल पैरा होने से पहले ही पकड़ी ना जाए। मुलाजमीन को अंदर बाहर आता देख दुपट्टे को अच्छी तरह चेहरे पर सेट करती वो बाहर निकली थी। इर्द गिर्द निगाहें घुमाते उसने किसी को तलाशना चाहा था। उसे एक मुलाजमा से ही पता चला था कि अल्तमश मैदान के तमाम गेस्ट आ चुके हैं। उन्हें हाल कमरे में ही बिठाया गया था। माहिरू देखना चाहती थी गेस्ट कौन कौन थे। वो हाल कमरे की जानिब चाहे और बाकी लवाजमात की ट्रॉली मुलाजमा को ले जाते देख उसके साथ होली थी। कलाई पर लगा कैमरा वो ऑन कर चुकी थी, मगर जैसे ही उसने हाल कमरे में कदम रखा, सामने का मंजर देख वो कितने ही लंबे अपनी जगह से हिल नहीं पाई थी। अल्तमश के बराबर में सिंगल सोफे पर जो शख्सियत बैठी थी, उसे देख माहिरू के रगों पर जहर उतर गया था। अल्तमश के चेहरे को टकटकी बांधे गहरी नज़रों से देखती जस्टिस रियाज की बेटी हमना रियाज माहिरू को बहुत बुरी लगी थी। इसकी आंखों में नफरत के दिए रोशन हुए थे। वो भला इस लड़की को कैसे भूल सकती थी। अल्तमश के साथ साथ ये भी तो थी उसकी बर्बादी का बायस। वो भला इस लड़की को कैसे भूल सकती थी जो अब अल्तमश के अंडर सियासत की फील्ड में कदम रख चुकी थी। जिस तरह वो अल्तमश के बराबर बैठी थी, इससे यही जाहिर था कि वह अब जल्द उसकी ज़िंदगी में भी दाखिल होने वाली थी। माहिरू की आंखों में सामने का मंजर धुंधला गया था। वो इस मंजर से दूर भाग जाना चाहती थी, मगर अभी उसे उन लोगों की तबाही का सामना करना था। मुलाजमों को प्लेटें पकड़ाते उसने वहीं सामने खड़े खड़े वहाँ बैठे तमाम अफराद की तस्वीरें ली थी जो बहुत बड़ी सियासी शख्सियात थी। अवाम और मीडिया के सामने वो मुखालफिन बने एक दूसरे पर कीचड़ उछालते रहते थे, मगर असल हकीकत तो उनकी ये थी कि अवाम और मीडिया को आपस में लड़वाने के बाद खुद एक ही टेबल पर बैठे खुशगपियों में मसरूफ़ थे। माहिरू की नज़रें बार बार अल्तमश से फ्री होती हमना पर थीं। मज़ीद आग पर तेल छिड़कने का काम तो अल्तमश खैदान का हमना की जानिब होते झुकाव ने किया था। इतने अच्छे से तो अल्तमश ने आज तक उससे बात नहीं की थी जिससे वो हमना से कर रहा था। गुज़रे सालों में शायद दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब आ गए थे। प्लेट्स टेबल पर सजाते अचानक माहिरू के दिमाग की एक रग फड़की थी। कल रात जिस लड़की आवाज़ उसने सुनी थी, कहीं वो हमना ही तो नहीं थी, तो कहीं अल्तमश ने उससे निकाह तो नहीं कर लिया था। उनकी बेतकल्फियाँ तो ऐसे ही किसी राज पर से पर्दा उठा रही थी। इसके ख्याल आते ही माहिरू का अपने सर भारी होता महसूस हुआ। सुबह से खुद से उलझते अल्तमश के गुस्से में इसने कुछ खाया भी नहीं था, जिसकी वजह से इसे अपना बीपी लो होता महसूस हुआ था। इसने फ़ौरन से वहाँ से हट जाना चाहा था, मगर उससे पहले ही चकराते सर को थामते वो किसी चीज़ का सहारा लेती। इसके हाथ में मौजूद प्लेट ज़ोरदार आवाज़ से ज़मीन बोस होती किसी कई टुकड़ों में बटी थी। माहिरू भी हवास खोती ज़मीन बोस होने की थी जब उसी पर निगाह रखे अल्तमश कैदान ने बर वक्त इसे थामते ज़मीन बोस होने से बचाया था। सब लोग अपनी जगह से उठ खड़े हुए थे और अल्तमश कैदान को किसी मुलाजमा के लिए इतना फ़िक्रमंद होता देख उनके लिए यकीन करना नामुमकिन था। सर, इसे गार्ड्स के हवाले कर दें। हमना की बात अभी पूरी नहीं रही हुई थी जब अल्तमश की जान निकालती गज़बनाक निगाह पर इसकी बोलती वहीं बंद हुई थी। वो आगे बढ़कर इस मुलाजमा का चेहरा देखना चाहती थी जो इसके मुताबिक शायद खुशकिस्मत तरीन लड़की थी क्योंकि उसे अल्तमश के दान की बाहों का हिसार नसीब हुआ था। मगर अल्तमश ने उसी के दुपट्टे से उसका चेहरा ढांप दिया था ताकि कोई इसका चेहरा इसे देख इसे पहचान ना पाए। अगले ही लम्हे अल्तमश इसे किसी कीमती मता की तरह बाहों में उठाए ऊपर अपने कमरे की जानिब बढ़ गया था। हाल कमरे में मौजूद तमाम अफराद मुंह खोले ये सब देख रहे थे। गेस्ट से लेकर तमाम मुलाजमीन समेत हर कोई अल्तमश कैदान जैसे शख्स जो बात भी ऐसे करता था जैसे खींच कर पत्थर दे मारा हो, अब उसी इंसान का ये कहरेंग अंदाज किसी के लिए भी हजम करना नामुमकिन था। हमना का तो बस नहीं चल रहा था, पीछे चली जाती, मगर अल्तमश के गुस्से के खौफ से इसे वहीं खड़े रहकर इंतज़ार करना था। अल्तमश माहिरू के कांच की गुड़िया जैसे नाजुक वजूद को बाहों में बहुत ही एहतियात से उठाए अपने रूम में दाखिल हुआ था। उसी रूम में जहाँ किसी लड़की की मौजूदगी के ख्याल से ही माहिरू बिना किसी बात का ध्यान दिए वहाँ आन पहुंची थी। अल्तमश ने आगे बढ़कर इसे अपने बेड पर लिटा दिया था जिसका हक वो माहिरू के अलावा शायद किसी को नहीं दे सकता था। माहिरू के चेहरे से दुपट्टे का पल्लू हट चुका था। इसका दिलकश हसीन मुखड़ा अल्तमश के दान के दिल में हलचल पैदा कर गया था। वो स्याह फिराक में चांदी के जेवर पहने दूधिया शफाफ रंगत लिए मोमी गुड़िया लग रही थी। उसका मुतनासिब सरापा किसी भी जी रूह का ईमान डगमगा सकता था। अल्तमश ने फ़ौरन उसकी जानिब से रुख मोड़ लिया था। बाबा सईं, गांव के हालात मुसलसल ख़राब होते जा रहे हैं। नावल जारी है।